اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام ایک بار میں پھر حاضر ہوں. حدید چینی کا جو پتھر ہے اس کی آپ کو میں معلومات فراہم کروں گا. اس پتھر کو انگریزی میں اسکورل، فارسی میں سلطان مہرہ یا سندل حدیدی، عربی میں خمیان اور حدید چینی کے نام سے بھی یہ پتھر پکارا جاتا ہے. یہ کالے رنگ کا چمکدار پتھر ہے اور اس کی سطح چکنی ہوتی ہے. ماہرین جوہرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پتھر گارنیٹ کی ایک قسم ہے. یہ پتھر اپنے اندر دو قسم کے خواص یعنی نر اور مادہ رکھتا ہے. لوہے کی آمیزش بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو حدید کو عربی میں لوہے کو حدید کہتے ہیں، اس لیے اس کو حدید کہا جاتا ہے. اس نگینے کی رنگت جو ہے یہ سیاہی مائل، ہلکا سیاہ اور گہرا سیاہ ہے. گہرا سیاہ پتھر کا شمار اچھے پتھروں میں ہوتا ہے اور یہی رنگ والا پتھر مقبول عام ہے. یہ عام حدید ہے جو کالے رنگ کا ہوتا ہے، اور دوسرا حدید چینی جو ہے اس کا رنگ گہرا سیاہ اور چمکدار ہوتا ہے اور زیادہ تعداد میں یہ چین میں پایا جاتا ہے. یہ عام قسم کا کالے رنگ کا جو چمکدار پتھر ہوتا ہے جو سخت لوہے کی طرح ہوتا ہے، ایک ہی نظر میں اس کی شناخت کی جا سکتی ہے. چونکہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے یہ نقلی بھی نہیں ہوتا. اس کے چند طبی خواص بھی ہیں، یعنی ورم یا سوزش ہو اور جسم پر ٹیس کی جگہ پر جانور کے پر کے ساتھ اگر پیس کر اس کو لگایا جائے تو کلی طور پر اس شخص کو آرام آ جاتا ہے، یعنی کہیں درد ہو رہا ہو تو. آنکھوں میں اگر سوزش ہو تو پلکوں پر پیس کر لگانے سے آرام آ جاتا ہے. واضح حمل کے موقع پر یہ پتھر عورتوں کو لازمی استعمال کرنا چاہیے. بواسیر اور تمام امراض معدہ کے لیے اس پتھر کی انگوٹھی لازمی پہننی چاہیے. اس پتھر کے پہننے والے سے مشکل امور پر قابو پایا جا سکتا ہے. چشم بد یعنی نظر بد ہو جس کے جادو کے اثرات اس پتھر پہننے سے زائل ہو جاتے ہیں. جنگ و جدل، ڈر اور خوف کے موقع پر یہ ہمت کو بڑھاتا ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. اپنے پہننے والے کو یہ جفاکش بناتا ہے، طبیعت میں مستقل مزاجی پیدا کرتا ہے، دشمن کو زیر کرتا ہے، آسیب یعنی جنات کے اثر کو نہیں ہونے دیتا، سستی اور شرم کو یہ دور کرتا ہے، اپنے پہننے والے کی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے، سچائی اور افعاد میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے. اس کا مزاج سرد اور خشک ہے، سستی اور کاہلی کو یہ دور کرتا ہے. نجاست کی حالت میں اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ ہی نجاست والی جگہ پہ اس پتھر کو لے کے جانا چاہیے. اس پتھر کا تعلق علم نجوم کی روشنی میں ستارہ زول سے ہے اور برج جدی اور دلو سے ہے. جن حضرات کا ستارہ یہ ہو یعنی زول، برج جدی اور دلو ہوگا، یعنی جدی دلو والا جو برج ہے یہ برج دونوں ستارے زول کے ہیں، ان کو یہ پتھر بہت راس آئے گا. جن حضرات کو اپنے برج ستارے کا علم نہیں ہے ان کے نام کا پہلا حرف اگر جیم سے شروع ہو رہا ہے یا خے سے، زال، زوئے، زے، غین، سین، شین، سواد یا سے شروع ہوتا ہے تو ان کا ستارہ زول ہے اور ان لوگوں کے لیے پتھر بہت مفید ہے. یونانی حساب کے مطابق 22 دسمبر سے 30 جنوری کے دوران پیدا ہونے والے حضرات کے لیے پتھر برسٹون کا کام کرتا ہے اور تاریخ پیدائش کے مطابق پہننے والوں کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے. اس نگینے کو اگر علم اور کی روشنی میں دیکھا جائے تو جن حضرات کے نام یا تاریخ پیدائش کی اعداد 8 ہوں ان کو یہ پتھر بہت راس آئے گا اور اپنے پہننے والے پر شمس اور قمر اور مریخ ستارے کے نحس اثرات کو یہ دور کرتا ہے. چونکہ برج جدی جو ہے اور برج دلو جو دونوں ستارہ زول والوں کے لیے ہے، ستارہ زول والوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ مخالفین اور دشمن ان کے زیادہ ہوتے ہیں اور یہی حال 8 نمبر والوں کا ہوتا ہے. اس لیے ستارہ زول اور لکی نمبر 8 والوں کو حدید چینی بہت زیادہ موافق آتی ہے، ان کو یہ لازمی استعمال کرنی چاہیے. اصلی حدید جو چینی کا پتھر ہے اس کی پہچان کے لیے جوہرات کی دنیا میں بہت سی کتابوں میں بہت کچھ درج ہے ان دونوں نگینوں کی پہچان کے لیے. تو اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب یہ کسی مقناطیس کو ان دونوں نگینوں کے نزدیک لا جاتا ہے تو سنگ حدید جو ہے فوراً مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے، لیکن حدید چینی کا جو پتھر ہے جو اس کی دوسری قسم ہے اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ایک ایسی پہچان بتانے جا رہا ہوں آپ کو جو کسی سوشل میڈیا پہ اس کی پہچان انشاءاللہ آج تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی. انشاءاللہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ سرکار نے فرمایا تھا کہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے حدید چینی کی انگوٹھی آپ استعمال کریں. ان بات کے مطابق اور اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان دونوں نگینوں کو اگر کسی باریک پتھر پر رگڑتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس جگہ پر جہاں یہ پتھر رگڑے گئے تھے 2 مختلف رنگ کے نشان پڑ جائیں گے. ایک سفیدی مائل نشان ہوگا
اور دوسری جگہ پر سرخی مائل ہوگا جہاں آپ نے یہ دونوں پتھر سے لائن لگائی تھی یعنی رگڑے تھے. جس جگہ سنگ حدید رگڑا تھا وہاں پر سفیدی مائل نشان تھا اور جس جگہ حدید چینی کو رگڑا تھا وہاں پر سرخی مائل نشان تھا. آپ نے یہ دیکھا کہ یہ سرخی جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ دشمن کا خون یہ چوستی ہے دشمن سے، یعنی یہ انگوٹھی یہ پتھر اس شخص کو محفوظ رکھتی ہے. حدید چینی یا ان دونوں پتھروں میں سے جو بھی نسل آپ پہنے، بہتر تو یہ ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہیں اس دن پہنے، اور اگر وہ دن آپ کو معلوم نہیں ہے تو اس کا دن جو ہے ہفتے کا دن ہے. صبح کے ٹائم اگر جب سورج طلوع ہو رہا ہو اس کے 1 گھنٹے کے اندر آپ کسی بھی چیز کا حسب توفیق صدقہ کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ پتھر پہنے کم از کم اس کا وزن جو ہے 3 رتی سے کم نہیں ہونا چاہیے، تب آپ کو وہ بہت فائدہ دے گا. ویسے تو 9-10 کیرٹ یا 12 کیرٹ کا پتھر عام حالت میں انسان کو استعمال کرنا چاہیے. صدقہ دے کر اگر پہنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. ناظرین کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش بہت پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کریں گے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیں. اور اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.